ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں، آج کل بہت ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم لوگ علماء کو جیسے تیسے جو من میں آیا جیسے من میں آیا کہہ ڈالتے ہیں۔ علماء کو ہم نے اپنے گھر کی مرغی دال برابر سمجھ رکھا ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اگر تفصیل میں یہ بیان ہو نا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ علماء کی کیا عظمت ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ عالم جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، یعنی جو کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، جس کے اقوال اعمال اور کردار میں تضاد ہو، جو کہنے کو اپنے منبر سے تقریر کرتا ہو اور جب وہ اپنے گھر میں جاتا ہو تو اس کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہو، اور اپنے کہنے میں اور کرنے میں اس کے بہت زیادہ انتر اور فرق ہو، تو کیا ہم ایسے عالم کے تعلق سے لوگوں کو اس کے راز افشا کر سکتے ہیں؟ اس کی کمیوں کو بیان کر سکتے ہیں؟ اس کو لعن طعن کر سکتے ہیں؟ اس کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرے ایک سوال کا جواب دو۔ حضرت جی نے فرمایا کہ آپ تصور کریں کہ ایک فیکٹری میں قرآن کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، قرآن چھاپا جا رہا ہے، اور قرآن کو چھاپنے کے دوران کسی غلطی کی وجہ سے قرآن کے صفحات میں تھوڑی سی ادھر ادھر تبدیلی ہو گئی۔ 10 نمبر کا صفحہ 1 نمبر پہ آ گیا، 1 نمبر کا صفحہ 10 نمبر پہ چلا گیا، 7-8 نمبر میں چینجنگ ہو گئی، 1 نمبر والی آیت 10 نمبر پہ چلی گئی، آیتوں میں اتار چڑھاؤ ہو گیا۔ اس طریقے کی تبدیلیاں اگر ہو جائیں اور وہ قرآن کا نسخہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس قرآن کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ہم بالکل نہیں ڈالیں گے اس کو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ یہ تو قرآن ہے نا، قرآن اپنی جگہ پر، لیکن اس کی آیتوں میں تبدیلی ہو گئی، اس کے احکامات میں ادھر سے ادھر ہو چکا ہے، اس کے صفحات ادھر ادھر ہو چکے ہیں، جو مروج طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، اس سے ان صفحات میں تبدیلی ہو چکی ہے، تو اس کو تو کچرے کے ڈبے میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت اللہ معاف کرے، یہ تو بہرحال قرآن ہی تو ہے، صفحات کے ادھر ادھر ہونے سے، آیتوں کی ادھر ادھر ہونے سے نفس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں قرآن ہے حضرت، اس کو ہم کیسے کچرے کے ڈبے میں ڈال سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میرے بھائی ٹھیک اسی طریقے سے وہ عالم دین جو گفتگو کر رہا ہے، اس کے اقوال میں چاہے تبدیلی ہو جائے، اس کے کردار میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آخر انبیاء کا وارث تو ہے، وہ منبر و محراب کا وارث تو ہے، وہ اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کا علم بردار تو ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث تو کہہ رکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو اپنا وارث بنا رکھا ہے، اپنا وارث کہہ رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کو گالی دینے کا، لعن طعن کرنے کا، اس کو برا بھلا کہنے کا ذرا برابر بھی حق نہیں ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سوال و جواب کریں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، وہ اللہ کو اپنا جواب دے گا، اور اگر اس جواب میں وہ پاس ہوتا ہے اس کے لیے جنت، وہ فیل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ اپنا فیصلہ کریں گے، اللہ اپنا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کسی عالم دین کو برا بھلا کہنے کا ذرا برابر بھی حق نہیں ہے۔ حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ آئے تو ہم خاموشی اختیار کریں، یہ نہ کہ بس اڈوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر علماء کرام کے تعلق سے الٹا سیدھا کہیں، برائیاں کریں، گالیاں دیں، خرافاتیں پیدا کریں۔ کیوں؟ جب پیدا ہوتا ہے انسان تو عالم دین یاد آتا ہے، جب مرتا ہے انسان تو عالم دین یاد آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی شروع سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک ایک عالم دین کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہمارے اس قصبے سے 3 کلومیٹر دور قاضی بہڑ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں عالم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو ایسے ہی دفنا دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ حالات ہیں، ہم قصبے میں رہتے ہیں، 10-4 علماء کے بیچ میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن آپ جائیے گاؤں دیہاتوں میں جا کر جب معلوم کریں گے تو قدردانی ہوگی۔